پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو ایک حکم لکھا تھا، اور لکھا تھا ہر ایک کو، ان کی سلطنت کے بہت صوبے تھے، 22 صوبے تو سلطنت عثمانیہ میں رہے ہیں۔ عراق مثلاً پورا ان کا ایک صوبہ تھا، کویت پورا صوبہ تھا، اور یہ 17واں صوبہ خلافت ترکیہ کا ایک حصہ لوگ شمار کرتے تھے، اور تھا بھی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہر جگہ لکھ کے بھیجا کہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں بالکل ڈرنا نہیں ہے، اور مدینہ منورہ میں 50,000 گھوڑے میں نے بالکل تیار رکھے ہیں ریزرو میں، جب تمہارا جی چاہے، بس ایک خط کی دیر ہے، یہاں سے 50,000 گھوڑے سواروں سمیت نکل پڑے۔ اب 50,000 گھوڑوں کے لیے جو انہوں نے چراگاہیں قائم کی تھیں، وہاں تشریف لے آئے جب قحط پڑا، اور جتنے بھی لوگ تھے 12 آدمی تھے جو وہاں پر مقرر تھے دروازوں پہ، ان سب کو جمع فرمایا۔ اسلم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سیکرٹری سمجھ لیں، اور کہا اسلم ان سب کو بلاؤ۔ اور جب وہ لوگ آئے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھئی، اس مدینہ منورہ کی سب سے بڑی چراگاہ یہ ہے، کوئی آدمی آ جائے، کوئی عورت آ جائے، اس چراگاہ کے دروازے آج کے بعد کھول دو، اور انہیں چرنے دینا، اور خبردار جو کسی کو منع کیا۔ میں مدینہ منورہ میں ایسی بوڑھی عورتوں کو جانتا ہوں جن کی کل متاع ایک اونٹنی ہے یا اونٹ ہے، اور لوگ اپنے گھروں میں اس پہ مشکیزیں پانی کے منگواتے ہیں، اور وہ یہی دن بھر کرتا ہے یا کرتی ہے، اور اسی کے پیسے سے اس کی زندگی چل رہی ہے۔ اور اگر یہ روک دو گے اور اونٹنی کو کچھ ہو گیا تو پھر سرکار پر جا کر بوجھ پڑے گا۔ یہ ہے دانائی اور زیرک کہ ملک کا خزانہ کیسے بچایا جائے۔ اسی لیے یہ جو پاکستان میں اتنی ڈالرز اور یہ اور وہ لوگ خرید رہے ہیں، ہم نے سے جس نے بھی پوچھا، ہم نے کہا یہ جائز ہی نہیں ہے ان دنوں میں ڈالرز کا خریدنا، کیونکہ جا کر بوجھ حکومت پر پڑے گا، اور حکومت ہم سے ٹیکس لے کے ان چیزوں کو پورا کرے گی، یا تو پھر ملک ڈوب جائے، اور یا تم اپنے ذاتی ڈالرز کی قیمت کی وجہ سے اس میں اضافہ کر لو، یہ خریدو ہی نہیں، یہ جائز ہی نہیں ہے تمہارے لیے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بولے اور ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ کی اس چراگاہ میں سوائے طلحہ اور عبد الرحمن ابن عوف کے باقی سب کو کھلی چھٹی دے دو، اور فرمایا یہ 2 آدمی ایسے ہیں جو یہاں اہل مدینہ میں بڑے سرمایہ دار ہیں، اور ان کے بڑے بڑے کھجوروں کے باغات ہیں، اور لوگ کہیں گے کہ اللہ کی قسم عمر نے ظلم کیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ اس سال اپنے باغات میں لدے ہوئے کھجور کے درخت کاٹ کے بھی اگر کھلا دیں، اور کھجوریں اتار کر بھی اگر اپنے اونٹوں کو کھلا دیں تو ان کے اونٹ بھی بچ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 1 سال نفع نہیں ہوگا، تو میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا۔ مطلب یہ کہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے 2 آدمیوں کا جتنا نقصان پبلک کا ہو جائے گا۔